مراد یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے، سزا سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے مجرمین کو سزا دینے پر، اس سے بے خوف ہو جائے اور گناہوں پر اڑا رہے۔ ایک کبھی غلطی کا ہو جانا، بندہ پھسل گیا، غفلت اس پر طاری ہو گئی، جذبات کی رو میں بہہ گیا، ایک یہ ہے، اس پر تو معافی کا بھی امکان ہے، بندہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ مگر ایک ہے ڈھٹائی کا معاملہ، بندہ گناہوں پر اڑا رہے اور چھوڑنے کو تیار نہ ہو اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے، یہ وہ طرز عمل ہے جو کبیرہ گناہ کا رویہ ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99 میں 99 میں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ نافرمان لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، اور اصل خسارہ وہ آخرت کا جہنم کی آگ کا نقصان اور خسارہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ابن ابی حاتم، یہ بھی محدث انہوں نے نقل کی، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بندہ بے خوف ہو جائے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے اور گناہوں پر اڑا رہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ ناظرین کرام، ہم بھی اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، کہیں مال حرام، کہیں فرائض کو ترک کر دینا، نماز اور زکوٰۃ سے غفلت برتنا، مال حرام میں مبتلا رہنا، بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، کہیں مستقل ان کاموں میں مبتلا تو نہیں ہے؟ اور کیا ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سمیع یعنی سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر یعنی دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے پکڑ فرمانے پر اور سزا دینے پر۔ استغفر اللہ۔ تو گناہوں پر اڑے رہنا اور مستقل اڑے رہنا اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا اور بے خوف ہو جانا اللہ کی پکڑ سے، بے خوف ہو جانا اللہ کی تدبیر سے، بے خوف ہو جانا قیامت کے عذاب سے، بے خوف ہو جانا جہنم کی آگ کے خوف سے، کہ آدمی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے اور وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا رہے اور گناہوں پر اڑا رہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور کبیرہ گناہ یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، کبھی دنیا کی سزا اور کبھی اس سے بڑھ کر آخرت کی سزا کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے بے خوف ہونا، اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا خوف بھی ہمیں عطا فرمائے، یہ خوف مثبت ہے تاکہ ڈریں گے تو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر و کوشش کریں گے اور آج دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔